ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ اپریل کے 17 اور شوال کی 28 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرگل ضلع نے سی بی ایس ای بورڈ کے کلاس 10ویں کے امتحانات کی کامیابی کی شرح مجموعی طور پر 79.08% حاصل کیا ہے، جو خطے کی تعلیمی کارکردگی میں ایک مثبت پیش رفت کی علامت ہے۔ اس موقع پر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخو نے نتائج پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر بورڈ سے سی بی ایس ای نظام میں منتقلی کے باوجود ضلع نے پچھلے سالوں کے مقابلے میں حوصلہ افزا بہتری دکھائی ہے۔ سی ای سی نے طلبہ، اساتذہ، والدین اور پورے محکمہ تعلیم کو ان کی اجتماعی کوششوں پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اور سیکرٹری بانو پربا IAS کی رہنمائی کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے ان سکولوں کو خصوصی مبارکباد پیش کی جنہوں نے 100% نتائج حاصل کیے اور ان کی کارکردگی کو دوسروں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ ڈاکٹر آخون نے کم نتائج والے سکولوں کو مزید محنت کرنے کی ترغیب دی اور یقین دلایا کہ مسلسل لگن سے آنے والے سالوں میں کرگل مزید بہتر نتائج حاصل کرے گا۔ کرگل جنگ کے ہیرو اور ریٹائرڈ کرنل سونم وانگچک کا گزشتہ روز لیہ میں انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر لداخ کے مختلف مذہبی، سیاسی اور سماجی حلقوں میں گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا گیا۔ کرنل سونم وانگچک کی آخری رسومات میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ نے خصوصی شرکت کی اور انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی کے اعلیٰ افسران، جوانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں نے بھی شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کرنل سونم وانگچک کی بے مثال بہادری اور قوم کی خدمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے لیہ میں آن جہانی کی ایک شاندار یادگار تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ واضح رہے کہ کرنل سونم وانگچک 1999 کے کرگل جنگ میں اپنی جری اور دانشمندانہ قیادت کے باعث قومی ہیرو کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ان کی خدمات پر انہیں متعدد فوجی اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ ان کے انتقال پر سیاسی و سماجی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کانگریس کے سابق MLA نبرا لیہ ڈیلڈا نمگیال اور سابق کونسلر دورجیس منلا کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ دونوں لیڈروں کو 24 ستمبر کو لیہ میں پیش آنے والے ایک پرتشدد واقعے کے بعد دیگر کارکنوں اور نوجوانوں کے ہمراہ پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ عدالت کی جانب سے ضمانت منظور ہوتے ہی دونوں رہنماؤں کی رہائی پر لیہ اور دیگر علاقوں میں سیاسی اور سماجی حلقوں میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی حمایت میں موجود کارکنوں نے عدالتی فیصلے کو جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کی کامیابی قرار دیا۔ واضح رہے کہ اس سے چند روز قبل ماہر ماحولیات سونم وانگچک کو حکومت نے رہا کیا تھا، جنہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جودھ پور جیل بند کر دیا گیا تھا۔ ضلع کرگل کے بالائی علاقوں خصوصاً سب ڈویژن سانکھو کے بعض حصوں میں زمینداری کھیتی باڑی کا سیزن شروع ہو گیا ہے، تاہم سردیوں کے ایام میں مناسب برفباری نہ ہونے سے کھیت سوکھ گئے ہیں اور کسان بارش کے انتظار میں ہیں۔ مقامی کسانوں کے مطابق رواں سال زرعی سیزن کا آغاز مایوس کن رہا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ معمول کے مطابق اپریل کے پہلے ہفتے میں برفباری اور بارش ہوتی تھی، جسے مقامی زبان میں سرپ سکھا کہا جاتا ہے۔ اس موسم عمل سے زمین نم اور کھیتی باڑی کے لیے تیار ہو جاتی تھی، تاہم اس سال سرپ سکھا کے موقع پر موسم غیر معمولی طور پر خشک رہا، جس سے زمینداروں میں مایوسی پائی جاتی ہے۔
صرف بالائی علاقے ہی متاثر نہیں ہیں بلکہ ضلع کے متعدد نشیبی علاقوں میں بھی پانی کی کمی کے باعث کھیتی باڑی کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ خاص طور پر وہ علاقے جو نالوں کے پانی پر منحصر ہیں شدید پریشان ہیں۔ ان علاقوں میں گرم تھنگ، منجی، فرونا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ علاقے ابھی تک آسمانی بارش یا برف باری کے منتظر ہیں اور کسانوں نے زمینوں کی تیاری شروع نہیں کی ہے۔ کرگل میں زراعت کا انحصار تقریباً مکمل طور پر گلیشیئر اور برف پگھلنے سے بننے والے قدرتی آبی ذخائر پر ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق یہاں کی 90% سے زائد آبادی کا ذریعہ معاش زراعت اور ملحقہ شعبے ہیں۔ تاہم گزشتہ شام سے موسم ابر آلود ہے اور رک رک کر بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس سے بات کی اور موسم کے حالات پر ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، جس پر موصوف نے بتایا کہ آج سے 19 اپریل تک موسم ابر آلود اور رک رک کر بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات لداخ کے ڈائریکٹر سونم لوٹس کے ساتھ ہوئی گفتگو ملاحظہ کریں۔ سر موسم کیسا رہے گا سر؟ یا آج کافی مطلب ابر آلود ہے، تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے اور کیا بارش اور برفباری کا کوئی امکان ہے سر؟ جولے بالکل پیشن گوئی کے اندر تک موسم پورا ابھی کلاؤڈی ہے، ابھی ایسے ہی رہنے کا امکان ہے۔ آج یعنی کہ 17، 18، 19 کو موسم پورا ویسٹرن ڈسٹربنس کے کارن موسم ایسا ہی رہے گا، کلاؤڈی رہے گا۔ ابھی برف باری بھی ہو رہا ہے زوجیلا سائڈ میں، جس کی وجہ سے تھوڑا زوجیلا بھی تھوڑا فی الحال بند ہے۔ تو یہ رہے گا 19 تاریخ تک موسم رک رک کے بارش، کبھی پہاڑی علاقوں پہ برف، اور پہاڑی علاقوں پہ جیسے کھردونگلا ہے، زوجیلا ہے، اسی طرح نمکیلا ہے، اس ٹائپ کا برف کا بھی امکان ہے، حالانکہ کوئی کنٹینیوس برف نہیں ہے۔ تو کل ملا کے موسم ایسا ہی رہے گا، ابھی 19 تاریخ تک موسم ٹھیک نہیں ہے۔ تو 19 تاریخ تک موسم مطلب برف باری یا بارش ہونے کا امکان ہے سر؟ بارش ہونے کا امکان نہیں، ہو رہا ہے۔ اچھا، ہو رہا ہے؟ ہاں، ابھی ہو رہا ہے، رک رک کے اور ہوگا۔ جی، چونکہ لداخ میں خاص کر کرگل کے کچھ علاقوں میں یہ زمینداری کا کام، ہل جوتنے کا کام شروع ہوا ہے، تو بہت سے جگہوں پہ خشک سالی کی جیسی صورت حال ہے، کیونکہ سردیوں میں برف باری بھی نہیں ہوئی، جس وجہ سے کھیت سوکھ گئے ہیں، تو لوگ بارش کے انتظار میں ہیں۔ تو کیا کچھ مناسب بارش ہوں گی؟ نہیں، زیادہ بارش تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت چند جگہوں پہ بارش ہوں گے، پر کنٹینیوس نہیں ہے، رک رک کے بارش ہوں گے، اور زیادہ بارش کا چانسز کم ہی ہے۔ آئندہ کچھ کہیں گے سر 10-15 دنوں تک کے لیے آپ؟ بالکل، کل ملا کے آپ ایسا ہے، آج سے لے کے 17 سے 19 تک موسم ٹھیک نہیں ہے، رک رک کے بارش ہوں گے، پہاڑی علاقوں پہ برف، میدانی علاقوں پہ بارش، لیکن ہر جگہ پہ نہیں ہوگا۔ کارگل کے چند جگہوں پہ ہوگا، لے کے پہاڑی علاقوں پہ برف ہوں گے، لے میں بارش کا چانسز کم ہی، ہاں البتہ ایک دوسرے جگہ پہ ہو تو، لیکن کوئی بھی ہیوی رین فال، ہیوی سنو فال کا کوئی فورکاسٹ نہیں ہے۔ اور ان دنوں بیچ میں تو تیز گتی کی ہوا بھی چل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 20، 21، 22، 23 تک عام طور پر 25 تاریخ تک ٹھیک رہے گا، پھر 25، 26، 27 کو پھر برف کا چانسز ہے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو لوک سبھا میں کہا کہ اس وقت ملک میں مردم شماری کا عمل جاری ہے اور اس کا انعقاد ذات پات کی مردم شماری کے ساتھ ہی ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینا غیر آئینی ہے۔ امت شاہ نے یہ تبصرہ سماج وادی پارٹی کے لیڈروں اکھلیش یادو اور دھرمیندر یادو کی طرف سے لوک سبھا میں 3 بلوں کو پیش کرنے کے دوران کیے گئے بعض مطالبات کا جواب دیتے ہوئے کہے، خاص طور پر وہ جو خواتین ریزرویشن قانون میں ترمیم اور حد بندی کے عمل سے متعلق ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے۔ لبنان میں نازک جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد حزب اللہ نے اس بات پر ایرانی دباؤ کو کلیدی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ نے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ غدار اسرائیل دشمن سے ہوشیار رہیں، جس نے ابھی سے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا، تاہم لبنانی پارلیمنٹ کے رکن
حسین الحجاج حسن نے کہا کہ یہ جنگ بندی واضح ایرانی دباؤ کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے۔ ان کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان مسلسل رابطوں نے بھی اس معاہدے میں کردار ادا کیا۔ ایک اور لبنانی قانون ساز حسن فضل اللہ نے بتایا کہ تہران نے لبنانی حکام کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جمعرات کی رات جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکام اس بات کی نگرانی کریں گے کہ امریکہ اپنے وعدے پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ فضل اللہ نے واضح کیا کہ حزب اللہ کی طرف سے جنگ بندی کی پابندی کا انحصار اسرائیلی حملوں کی مکمل بندش پر ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔